بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی ناظرین، اس وقت ہم بات کریں گے اس تھرڈ ویو کی جو پاکستان میں اس وقت کرونا کی بگڑتی صورتحال، اس کو احادیث مبارکہ میں کس طرح سے حضور نے ڈیفائن کیا ہے، اور اس کے لیے میرے ساتھ ہیں رضوان بھائی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، اس کو تھرڈ ویو کہا جا رہا ہے میڈیا میں بڑا، اس کو بیسکلی یہ پچھلے سال بھی پاکستان میں مارچ میں آئی اور اس کے بعد ہی لاک ڈاؤن شروع ہوا، اس کے بعد پورا سال اس کے اثرات رہے، اور اب پھر یہ شدت سے مارچ میں ہی دوبارہ انٹر ہوئی ہے پاکستان میں، اور اب اس کے اثرات آگے تیز ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور حدیث بھی یہی کہتی ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو میرے خیال سے اٹس ایکچولی سیکنڈ ویو، اٹس ناٹ تھرڈ ویو، دس از واٹ آئی تھنک۔ لیکن پھر بھی ایدر وے، ایون کہ تھرڈ بھی ہے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بات کرتے ہیں کہ حدیث کیسے اس کے بارے میں بات کرتی ہے۔ آپ پہلے اس پہ ذرا روشنی ڈالیں، وہ بکریوں والی جس پہ ہم نے ایپیسوڈ بھی بنایا تھا، بکریوں والی کی وبا کے اوپر۔ بکریوں کی وبا، ہاں، یہ ایک صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، ایک مسند احمد کے اندر ہے، ایک ابن ماجہ کے اندر ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 6 نشانیاں تم شمار کر لو قیامت کی، جس میں سے ایک میری موت ہے، ایک بیت المقدس کی فتح، اور ایک وبا جو تم میں ایسے پھیلے گی جیسے بکریوں میں طاعون پھیلتا ہے، اور اس سے انسانوں کی بکثرت اموات ہوں گی۔ یہ اب مور اور لیس انہی الفاظ کے ساتھ ان تینوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، اور اس میں اس کے ساتھ 3 اور نشانیاں حضور نے بتائیں، لیکن ہم اس وقت اس میں یہاں پر پہنچے ہیں کہ جس میں بکریوں میں طاعون، اگر آپ اس کو دیکھا جائے تو تھوڑا سا اگر آپ سرچ کر لیں تو طاعون میں جیسے بکریوں میں پھیلتا ہے۔ اب چونکہ اس میں بھی لوگ بڑے کنفیوز ہیں کہ طاعون تو پہلے بھی پھیلا تھا حضرت عمر کے دور میں بھی، لیکن حضور طاعون نہیں کہہ رہے۔ اگر طاعون کہنا ہوتا تو یہ مثال نہ دیتے کہ جیسے بکریوں میں طاعون پھیلتا ہے اس جیسی وبا پھیلے گی۔ اس کا مطلب ہے طاعون نہیں پھیلے گا، طاعون سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اس کا نام حضور نہیں بتا رہے۔ تو یہ ہم نے خود سے سمجھنا ہے کہ اس کا نام کیا ہے، یہ اگر کووڈ ہے یا کرونا ہے یا جو بھی ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ جیسے بکریوں میں طاعون پھیلتا ہے، ایک بکری بیمار ہوتی ہے، اس کا گلا خراب ہوتا ہے، اس کا چیسٹ انفیکشن ہوتا ہے، اس کو فیور ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کے پھیپھڑوں میں نمونیا ہو جاتا ہے، اور اس کی اگلی سٹیج ہے کہ وہ بکری مر جاتی ہے۔ تو یہ کووڈ بھی دیکھ لیں، اس کی جو پچھلے سال جو سمٹمز آئے ہیں، جو اس سال آئے ہیں، یہ ریپڈلی اس سال تو شدت کے ساتھ آ گیا کہ ڈاکٹرز کا، میں نے یہ پلمونالوجسٹ ہیں بڑے مشہور اسلام آباد کے، ان کا ایک بیان میں نے پڑھا کہ یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہا، اور چیسٹ ایکس رے میں آ رہا ہے، سم ٹائمز یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہا، اور یہ ریپڈلی پھیپھڑوں کے اندر انفیکشن پیدا کر کے مریض کے لنگز کو پنکچر کر رہا ہے، اس کو یہ انفیکٹ کر رہا ہے کہ اس کو سانس لینے میں اتنی دشواری ہو جاتی ہے، آکسیجن لیول اس کا کم ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر وینٹیلیٹر پہ شفٹ کرنا پڑ جاتا ہے۔ اگر کوئی خوش قسمت مریض ہے تو وہ اس کا شکار، مطلب ایکیوٹ اس کو سمٹمز ہوتے ہیں، اور وہ فیور اور کاف یا چیسٹ پین کے ساتھ اس کو 2 سے 4-5 دن لگتے ہیں کہ اس کا فیور اترتا ہے، پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ حضور اس کی نشاندہی کر گئے ہیں، یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور بہت سے میرے جاننے والے قریبی عزیز رشتہ دار اس وقت اس کے اندر مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت دے، جو پاکستان میں اور جو بیرون ممالک میں ہمارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ان کو صحت دے۔ تو یہ 3 کتابوں میں تو یہ اس طرح سے آئی ہے، لیکن ایک اور حدیث ہے جس میں اس کو فتنہ دہیمہ کہا گیا ہے، اور اس میں اس کی شدت کا بتایا گیا کہ ہر امت کا ہر فرد اس میں مبتلا ہوگا۔ تو اس سے لگتا ہے کہ گویا اے سمپٹمیٹک ہو یا سمپٹمیٹک ہو، یہ شاید کہ ہر انسان کو یہ بیماری میں سے گزرنا پڑے گا، یا بہت سے لوگ میں ایسے جانتا ہوں جو اس میں سے گزر چکے ہیں اور جن کو پتہ بھی ان کو کووڈ ہوا اور گزر گیا، لیکن جب امیونٹی ان کی دیکھی گئی، سیلز دیکھے گئے، تو وہ امیونٹی ان میں موجود تھی، تو اگر ایک دن کا بخار بھی چڑھا ان کو تو حقیقت میں وہ کووڈ ہی تھا۔ تو لوگوں کو، ہماری اکثریت جو ہے آبادی، وہ اس سے ناآشنا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس کے شدید سمٹمز ہوں گے تو ہی وہ کووڈ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ایکیوٹ سمٹمز کے ساتھ، بالکل یہ آپ کو مائنر سمٹمز کے ساتھ افیکٹ کیا اور یہ چلا گیا۔ تو یہ امت کے ہر فرد کو ہلا کے رکھ دے گا۔ ہاں، یہاں پر میں بس اس کی پہلے تھوڑی سی تمہید کرنی تھی، یہ امت کے ہر فرد کو لگا کر رکھتے ہیں، اس کے بعد میں بات کرتا ہوں۔ بھیانک مصیبت اور فتنے پہ یہ مشتمل ہوگا، اور لوگ سمجھیں گے فتنہ چلا گیا ہے، اور فتنہ پہلے سے شدید ہو کر اور زیادہ ڈیوریشن کے لیے وہ واپس آ جائے گا۔ تو اس پر رضوان بھائی نے ایک ایپیسوڈ یہ تقریباً 3 سے 4 ماہ پہلے بھی اس پہ ریکارڈ کروائی ہے، جس میں یہ بتایا تھا کہ ایسا
وہ ویو واپس آئے گی اور ابھی وہ ویو پاکستان کے اندر واپس آ گئی ہے. تو اس پہ اب آپ روشنی ڈالیں. جی اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ فتنہ دہیمہ، اب یہ حدیث سٹارٹ ہوتی ہے فتنہ احلاس سے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے نا تھوڑی سی 2 احادیث میں اس کے ساتھ صرف ملاؤں گا، اور دونوں کے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم ایسا کوئی بڑا فتنہ نہیں جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا نہ دیا ہو. قیامت تک آنے والے ہر بڑے فتنے کا ہمیں بتا دیا. اللہ کی قسم کھا کے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ یہ بیان کر رہے ہیں اس حدیث میں. دوسری حدیث کا مفہوم وہ میں آپ کے آگے رکھوں. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی بڑی خوبصورت حدیث ہے، سمجھنی ہم لوگوں کو بڑی ضروری ہے. اس میں کیونکہ انا کا معاملہ تو ہے کوئی نہیں، ہم ہر کوئی انسان اسٹوڈنٹ ہے، ہم صرف سیکھ رہے ہیں اور اللہ ہی صرف سکھانے والا ہے، ہم تو صرف کوشش کر سکتے ہیں. اس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے تمام فتنوں کا ہمیں بتا دیا. اب وہ باتیں ہم بھول چکے ہیں، کچھ لوگوں نے یاد رکھی ہیں، کچھ بھول چکے ہوئے ہیں. تو جب کوئی ایسا معاملہ، کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہمیں وہ دیکھ کر ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی. پھر ہم اس کو اس حساب سے میچ کرتے ہیں اس بات کو، اور پھر ہم اس کو سمجھ جاتے ہیں کہ اب کیا ہونے لگا آگے. تو ہمارے لیے آسانی ہو جاتی بات کو سمجھنے کی. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ ایسی احادیث جو ایسے انسیڈنٹ کے بارے میں جو کہ جب تک وقوع پذیر نہیں ہوں گے، جب تک وہ انسیڈنٹ ہوں گے ہی نہیں، اس سے پہلے وہ احادیث ڈیکوڈ ہی نہیں ہو سکتی. اب فتنہ احلاس، اب میں یہ آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، اب یہ 9/11 کا واقعہ اتنا بڑا واقعہ ہے، اس نے پوری دنیا کی جو ہر چیز بدل کے رکھ دی. لوگوں کی سوچ کا انداز بدل گیا. بالکل. مجھے یاد ہے ہماری زندگیوں میں 2 میں نے بڑے واقعات دیکھے ہیں، ایک 9/11 اور ایک کرونا، جس کے بعد ٹریولنگ، آپ کے پاسپورٹ، آپ کی سیکیورٹی کلیئرنس، آپ کی یہ ساری ابھی جو کارڈ بن رہا ہے پاسپورٹ کے ساتھ آپ کا ڈیجیٹل کے، جس میں ویکسینیشن کی، یہ پورا 2 بڑے میں نے ایسے انسیڈنٹ دیکھے ہیں میری لائف کے اندر. ایک 9/11، اور تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے انسیڈنٹ ہوں دنیا کے اندر، مسلمان بیک فٹ پہ چلے رہے ہیں. اسلاموفوبیا کا ایک نیا ایک تعارف کروایا جائے دنیا میں، ایک نئی ٹرمینالوجی کا. یہ فتنہ احلاس ایگزیکٹلی اسلاموفوبیا ہے. اس کی آڑ میں 9/11 کی آڑ میں انہوں نے یہ فتنہ احلاس پھیلایا، یعنی کہ اسلاموفوبیا پھیلایا. اس کا فتنہ احلاس کو کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا؟ صحابہ نے پوچھا کہ فتنہ احلاس کیا چیز ہے. اس کا مطلب ہے صحابہ بھی نہیں جانتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آبویسلی ہمیں بھی نہیں پتا ہوگا. اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے اس کو ٹرانسلیٹ کیا، اس کو اب ہم نے ڈیکوڈ کرنا ہے انسیڈنٹس کے ساتھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شکست و ریخت کا زمانہ ہوگا، فرار کا زمانہ. یہ فرار کا، لوگ بیک فوٹ پہ چلے جائیں گے. اسلام کے ساتھ کیا ہوا؟ اسلام کے اوپر انہوں نے طرح طرح کے الزامات لگائے، ٹیررسٹ، جہادسٹ، فنڈامنٹلسٹ، یعنی کہ اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھائی جانی شروع ہو گئی. یہ اسلام تو یہ تو ٹیررسٹ کا ٹیررزم پھیلا رہا ہے اسلام، اور کوئی ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا. ڈیفینڈ کرنا دور کی بات، الٹا جو امت کے سو کالڈ لیڈر تھے، سعودی عرب کی جو لیڈرشپ تھی، کنگڈم تھا جو کہ پوری امت مسلمہ کا مرکز ہے، جو لیڈرشپ ہے مسلم امہ کی وہ سعودی عرب ہی ہے نا. حرمین شریفین کے جو رکھوالے ہیں وہی امت کے لیڈر ہیں. یہ ہماری امت کا ایک بڑے عرصے سے یہ ہمارا ہے ہی طریقہ یہی. جو حرمین شریفین کے لیڈر رکھوالے ہیں وہی امت کے لیڈر ہیں. وہ جو امت کے لیڈر تھے، یہ اگلا جو دوسرا پوائنٹ تھا اسی فتنہ احلاس کا، وہ کنگ عبداللہ کا رول تھا. ایک بندہ جو اب سمجھے گا کہ وہ اہل بیت میں سے ہے، اس کے پیروں میں سے نکلے گا. اب لیکن وہ میرے اہل بیت تو متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں. اس کا مطلب ہے اس کے کریکٹر پر کوشچن آ گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس نے جو کنگ عبداللہ ہے، اس نے ایک اتنا بڑا رول پلے کیا. اس نے ایک لیٹر لکھ کے دیا، یعنی کہ مسلم ورلڈ کو تباہ کرنے کے لیے اس نے گو ہیڈ کا، اس نے ایک لائسنس ٹو کل دے دیا امریکہ کو. اس میں لیٹر لکھا جی کہ آپ آئیں جی، آپ افغانستان میں حملہ کریں، آئیں جی آپ عراق میں حملہ کریں، آپ ان کو تباہ کر دیں، آپ ان کو اڑا کے رکھ دیں کیونکہ یہ ہیں اسی قابل. وہ لیٹر آپ پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. اس میں امریکہ کی واہ کی ہوئی ہے اور ان کو ٹیررسٹ قرار دیا ہوا ہے ان سب کو، اور یہ کہا ہوا ہے کہ ان سے آپ دنیا کو نجات دیں ان ٹیررسٹ سے. تو کیا کیا انہوں نے؟ فتنہ احلاس کی آڑ میں مسلم بیک فٹ پہ چلے گئے. کوئی اسلام کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا، کوئی آگے بڑھ کے اسلام کو کسی نے ڈیفینڈ نہیں کیا. ہر کوئی بیک فٹ پہ چلا گیا، ہر کوئی پیچھے ہوگا کہ بھی ہم پہ ہی اٹیک نہ ہو جائے. امریکہ نے تو کھلے عام کہہ دیا تھا either you are with us or against us. تیسری آپشن ہی کوئی نہیں دی آپ کو. آپ ان سے کہتے کہ بھی who are you to decide؟ آپ ہم پہ حکم چلانے والے ہیں کون؟
وائی وی ول چوز وٹ ایور وی لائک. لیکن کیا ہوا, فتنہ احلاس یہی تھا. اب کیا ہوا, اب وہ دوسرا پوائنٹ تھا, اس میں کنگ عبداللہ نے جو رول اس میں پلے کیا, اس نے اس میں غداری کی مسلمانوں کے ساتھ, اس کو بینیفٹ ملے, اس کو بڑے بڑے ایوارڈز ملے, اس کو وہ ہی واز دا رچسٹ مونارک ایٹ ہز ٹائم, ٹھیک ہے. اور اس کو پتہ نہیں نائٹ کے اس کو ایوارڈ دیے, نائٹ بڑا ایوارڈ ہوتا ہے یہ ان کا. انہوں نے پوپ ہی واز دا فرسٹ مونارک ہو وزٹڈ پوپ, وہاں پہ جا کے پوپ سے وزٹ کیا, وہاں سے نائٹ کا ایوارڈ لیا, اور پتہ نہیں کیا کیا اس کو پیس کے ایوارڈ ملے, پتہ نہیں کیا کیا. حالانکہ پوری مسلم امہ کو تم نے تباہ کر دیا اور تمہیں پیس کے ایوارڈ لیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے. یہاں دیکھو کہ اسی کے دور میں یہ سب کچھ ہوا ہے, یہ حرج کی جو سچویشن ہوئی ہے, یہ ایکچولی ہی بیکیم ایکٹیو کنگ ان 1995 جب کنگ فہد کو سٹروک ہو گیا تھا. فرام 1995 ٹل 2015 سعودی عرب کا کرتا دھرتا ہے کنگ عبداللہ تھا. اب کیا ہوتا ہے 2005 سے لے کے جب سٹارٹ ہوتا ہے ساری خانہ جنگی کا سارا, عراق میں, پھر صومالیہ, پھر سوڈان, پھر لیبیا, پھر یہ یمن, شام, یہ سارا کچھ اسی کے ہی دور میں ہوا ٹل 2015. سارے مسلم ممالک کی آگ ہی اسی کے دور میں لگی. اور اس کے بعد جو تیسرا پوائنٹ تھا وہ MBS کا پوائنٹ ہونا, جو بادشاہت کے لائق ہی نہیں, حدیث کے الفاظ ہیں, وہ بادشاہت کے لائق ہی نہیں ہوگا, اس پہ لوگ اس کو بنا دیں گے, بادشاہت کے لیے نامنیٹ کر دیں گے, وہ اس کے لائق ہی نہیں ہوگا. اب MBS کا جو رول ہے, ہمارے سامنے کشوگی کا قتل اس نے کیا, اپنے جو کزن کا مقرن جو کہ پہلا ولی عہد تھا 2015 میں, جو پہلا ولی عہد بنا کنگ عبداللہ کے مرنے کے بعد, اس کو کچھ مہینوں بعد ہٹا کر محمد بن نائف کو لے آیا جاتا ہے. اس کو 2 سالوں بعد 2017 میں اس کو بھی ہٹا دیا جاتا ہے. پھر یہ غاصبانہ طور پر یہ MBS آ جاتا ہے. اس کا تو کوئی چانس ہی نہیں تھا. ہی واز 32 ایئرز اولڈ گائے. یہ تو اس کا تو کوئی حق بنتا ہی نہیں. ایون سعودی جو طریقہ کار ہے یہ ولی عہد بننے کا, اس پہ بھی یہ پورا نہیں اترتا تھا. سینئر لوگ موجود تھے, جس طرح اس کا سگا چچا جو اس کے باپ کا سگا بھائی ہے, کنگ سلمان کا سگا بھائی جو کہ احمد بن عبدالعزیز ہے, اس کا نمبر تھا, اس کو بھی انہوں نے ہٹا دیا ہوا تھا. اور اب اس نے جیل میں ڈالا ہوا اس وقت, اس پہ الزام لگا کے کہ یہ میرے خلاف یہ بغاوت کر رہا تھا. اور محمد بن نائف کو بھی اس نے جیل میں ڈال دیا ہوا کہ میرے خلاف بغاوت کر رہا تھا. ان دونوں کو جیل میں ڈالا ہوا اس نے. اور اس کے علاوہ بہت سے سینئر شہزادے تھے جن کی باری پہلے تھی اس سے. MBS کا تو کہیں بھی نمبر نہیں تھا. بہرحال حدیث کا وہ بھی الفاظ پورے ہوئے. تیسرا پوائنٹ MBS. چوتھا پوائنٹ بڑا ضروری ہے سمجھنا, کیونکہ یہ پوائنٹ کبھی پورا ہو ہی نہیں سکتا ہسٹری میں. 1400 سالہ ہسٹری ہے ہماری مسلمانوں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایک ایسا فتنہ آئے گا, فتنہ دہیمہ, اس کی آپ ٹرانسلیشن دیکھیں, something which cannot be seen, something which is invisible, something which is very dark. بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے نا, کچھ چیز نظر نہیں آتی, تو اس کو بیسکلی اس کا مطلب یہی ہے کہ something which cannot be seen. اب وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتی جو, اب وہ چیز آئے گی اور پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دے گی. اب مجھے بتائیں 1400 سالہ میں ایسا کیا واقعہ ہوا ہوتا ہے پوری دنیا کو, اب پوری امت کو. اب امت 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک امت مسلمہ ہے اور ایک وہ امت جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے دعوت قبول نہیں کی ہے, وہ بھی امت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ایک ایک فرد قیامت تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے. اس کو 2 طرح سے ڈیفائن کرتی ہیں حدیث. ایک ہے امت مسلمہ اور ایک ہے دوسری امت دعوت, اس کو کہا جاتا ہے. اس کو جس کو دعوت پہنچتی ہے, اب وہ قبول کرتی نہیں کرتی ہے علیحدہ کوشچن ہے. بہرحال فرام دا مومنٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب اناؤنس کیا کہ آئی ایم پروفٹ سے لا الہ الا اللہ, تو اس کے بعد سے لے کر قیامت تک ہر آنے والا شخص نبی پاک کی امت میں ہے. اب یہاں پر نبی پاک نے امت مسلمہ نے کوڈ کیا یہاں پر کہ میری امت کا ہر فرد وہ اس کو ہلا کے رکھ دے گا. اچھا اب ہلا کے, اب ضروری نہیں کہ آپ کو کووڈ ہوگا ہی ہوگا, نو فزیکلی بھی آپ اس کو آپ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں, اور آپ فائنینشلی بھی اس سے متاثر ہوں گے. اس نے ہلانا ہے آپ کو, اٹ ول شیک دا ہول ورلڈ. تو بیسیکلی اس کے مزید اثرات تو بھی آئیں گے آنے والے دنوں میں. کیونکہ اگلے پوائنٹ کی طرف ہم چلتے ہیں. یہ تو پوائنٹ 4 ہے نا, کہ یہ ایک فتنہ آئے گا پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دے گا. پوری دنیا لاک ڈاؤن میں چلے گئی. ایسا کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا. اتنا بڑا انسیڈنٹ ہے, اور یہ اتنی بڑی نشانی پوری ہوتی ہے یہ دور فتن کی حدیث میں. ہم نے اس کو غور ہی نہیں کیا اس کے اوپر. پوری دنیا لاک ڈاؤن میں چلے گی اور ہم سمجھ رہے ہیں جی کہ یہ اس کو ہونے نہیں چاہیے حدیث دور فتن کی, یہ تو نارمل چیز ہے جی. دس از جسٹ اندر تھنگ. دس از ناٹ جسٹ اندر تھنگ, دس از ایکچولی قرب قیامت کا سائن ہے یہ. دس از اے سائن آف ڈے آف ججمنٹ, کہ ڈے آف ججمنٹ قریب آ رہی ہے. بہرحال یہ تھا کہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دے گا. اٹس اے ہیوج سائن.
اس کے بعد یہ ایسا لگے گا جیسے یہ جا رہا ہے یا ختم ہو رہا ہے یا اس کی شدت ختم ہو رہی ہے. 5واں پوائنٹ جو اس کا ہے اسی حدیث کا, یہ پلٹ کے آئے گا, لوگ سمجھیں گے فتنہ چلا گیا. ہاں یہ چلا گیا ہے, جانے والا ہے شدت کے ساتھ, شدت کے ساتھ, یعنی کہ اس کی اسٹرینتھ بھی بڑھ جائے گی اور اس کا دورانیہ بھی لمبا ہو جائے گا. اب ہمیں یہ سمجھنا ہے, ہم اس پوائنٹ پہ کھڑے ہیں, اس حدیث کے پوائنٹ نمبر 5 پہ کھڑے ہیں. اب ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے کہ یہ ابھی اتنی آسانی سے یہ جان خلاصی نہیں ہونے والی اس سے. یہ ہم نے پہلے بھی, ہم نے وہ نومبر دسمبر میں وہ ہم نے ایپیسوڈ بنائے تھے کرونا کے, ہم نے اس وقت بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ہم سب کو اویئر ہونا ہے کیونکہ اس نے پلٹ کے آنا ہے اور اس نے بڑی شدت سے اس نے اٹیک کرنا ہے. ہم نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی اور آج یہ چیز آ چکی ہے اور ہمیں اس کو اب ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے, سینسٹیو ٹائم ہے. اور اس ٹائمنگ پہ اچھا ابھی ہم پوائنٹ نمبر 6, 7, 8 کے لیے اگر جو لوگ وہ دیکھنا چاہیں وہ ہمارا وہ ایپیسوڈ دیکھ سکتے ہیں تاکہ بات زیادہ لمبی نہ ہو. تو وہ اب یہ ہے کہ اس کے لیے, اس دور فتن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کلیئرٹی میں ہمیں بتا دیا ہوا ہے کہ جب یہ دور اینڈ آف ٹائمز کے اب دور میں جب آپ انٹر ہو جاؤ گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایڈوائسز دی ہیں ہمارے لیے کہ ایک تو کوئی بندہ جس کی زمین ہے وہ اپنی زمینوں میں چلا جائے, جس کے پاس جانور ہے اپنے جانوروں میں چلا جائے, یعنی کہ سوشل ڈسٹینسنگ کی بات ہو رہی ہے, لوگوں سے دور ہو جائے, یعنی کہ اپنے خاص لوگوں میں رہے, عام لوگوں کو چھوڑ دیں اور اپنے گھروں میں اپنے آپ کو بند کر لیں یا پہاڑوں میں چلے جائیں. اب اس میں نعمان آف گریڈ لیونگ کے بارے میں بھی حدیث آتی ہیں وہ. ہاں جی, آف گریڈ لیونگ کے بارے میں جو ہم نے حدیث پڑھی ہیں اس میں کہ جو انسان بکریوں کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلا جائے گا وہ اپنے دین کو فتنوں سے بچا لے گا. اب جو فتنے کون سے فتنے ہیں جو دین کے اوپر آپ کے اٹیک کریں گے؟ اگر آپ اسی حدیث میں دیکھیں جس میں یہ کرونا والا پوائنٹ بتایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنہ دہیمہ کے نام سے, اس کے بعد اس کے آگے بڑے خوفناک ایک سچویشن کا ذکر کیا کہ ایمان والوں کے لیے ایک خوفناک سچویشن آنے والی ہے جس کے لیے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں, جو لمحہ فکری ہے جس کی کوئی تیاری نہیں ہے, کہ صبح کو انسان مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا. یہ حدیث کا پوائنٹ نمبر 6 ہے. پوائنٹ نمبر 6 ہے. اب دیکھیں کہ انسان, اب اس کو عبداللہ بن عمر ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ صبح کے ٹائم دوسرے مسلمان بھائیوں کی عزت جان مال کو وہ اپنے اوپر حرام سمجھے گا, لیکن شام تک فتنے اس طرح کے ہوں گے کہ بھوک کا ایسا ہوگا, معاش کا ایسا ہوگا, معاشی طور پر تباہی. اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں کرونا کے معاملات, جس کو پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کیا گیا اور دجالی قوتوں نے اپنے اہداف کو حاصل کیا, دنیا کی معیشت کو تنگ کیا گیا, فوڈ کرائسس آنے والا ہے, ٹھیک ہے, بیماریاں سر اٹھا رہی ہیں, وارز آپ کے سر پہ کھڑی ہیں. اس ساروں کے اندر انسان کی آبادی کو کم کرنے کے دجالی قوتوں کے پلانز ہیں. یہ خیر ہم اگلے کسی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے, لیکن ابھی کمنگ بیک ٹو دس پوائنٹ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں فرما رہے ہیں کہ آپ نے بکریاں لے کر نیچر کے قریب ہو جانا ہے اور ایسے برساتی نالوں پہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اپنے جو انسان جائے گا اپنے دین کو فتنوں سے بچا لے گا, اور جو ان فتنوں سے بچ جائے گا وہ فتنہ دجال سے بھی بچ جائے گا, اور ان فتنوں کو جو پہچان لے گا وہ اس سے بچا لیا جائے گا. تو پہچاننا, اس وقت ساری کوشش کیا ہو رہی ہے کہ پہچان کو پیدا کرنا, ٹھیک ہے. اگر آپ ان فتنوں کو پہچان رہے ہیں کہ آپ کس دور میں, جب پہلے آپ دور کو ہی پہچانیں گے نہیں کہ آپ اس دور میں ہیں تو فتنوں کو کیسے پہچانیں گے؟ پہلا تو ریئلائزیشن, جو جتنی ہماری محنت ہے, کوشش ہے, کاوش ہے, وہ ہم لوگ یہ ریئلائز کر لیں کہ ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں. اچھا اگر داخل ہو چکے ہیں تو اس دور میں کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اچھا یہاں پہ کھڑے ہیں تو اب یہ تو ڈیمیج ہو چکا ہے, ایک پچھلے 1 سال سے اکنامیکل ڈیمیجز آپ کے سامنے ہیں, اور بہت سے لوگ ہمیں دنیا سے اس وقت چھوڑ کے جا چکے ہیں اس کووڈ کی وجہ سے. بہت سے لوگ اس وقت ہاسپٹلس کے اندر ہیں, اور میں نے تو یہ جو اپنی ہاسپٹل کا جو اپنے قریبی ہاسپٹل کا جائزہ لیا تو اس میں پتہ چلا کہ وارڈ فل ہے اور باہر لوگ بینچز کے اندر آکسیجن سلنڈرز لگا کر یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کو وینٹیلیٹر مل جائے, لیکن وینٹیلیٹرز اس وقت اویلیبل نہیں ہیں. میری ایک کزن اس وقت کوما کی حالت میں ہے جو کہ گنگا رام ہاسپٹل کے اندر ہے, اور ہم آپ سے بھی درخواست کرتے ہیں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے, اور ان کے علاوہ باقی جو لوگ ہمارے مسلمان بہن بھائی اس وقت اس کووڈ میں مبتلا, اللہ سب کو صحت یاب کرے. تو اس وقت یہ سچویشن کریٹ کی گئی ہے اور اس کی مارکیٹنگ دی گئی ہے بل گیٹس کو. بل گیٹس نے جیسے ونڈوز 95 کی مارکیٹنگ کی ہے, کھڑکی توڑ رش,
اس سے پہلے میک او ایس اویلیبل تھا, اس سے بہتر آپریٹنگ سسٹم تھا جس میں وائرس نہیں جا سکتا, جو کہ بڑا ریلائبل تھا. ونڈوز 95 اس کے مقابلے میں بالکل ان ریلائبل اور کریش ہو جانے والی, لیکن اس کی مارکیٹنگ ایسی کی گئی کہ اس کو پوری دنیا کے اندر اس کو نافذ کر دیا گیا. اور اس کے بعد دیکھیں آپ ونڈوز 98, ونڈوز 2000, ونڈوز ایکس پی اور سو اینڈ سو فورتھ, اور ساتھ میں آئی بی ایم کمپیٹیبلس کی ایک سیریز آف پروسیسر ساتھ میں لانچ کرتے ہیں. وہی چیز انہوں نے فون میں کر دی ہے. سیریز آف فونز آ رہے ہیں آپ کے, ایک فون آپ کا آبسلیٹ ہو رہا ہے, دوسرا آ رہا ہے. یہ آپ کبھی سوچیں یہ بھیڑ چال آپ کے ساتھ کیوں کی جا رہی ہے؟ ایک فون آپ کا آبسلیٹ کیوں ہو جاتا ہے؟ سارے فنکشنز وہ پرفارم کرتا ہے, سافٹ ویئر ایسے آ جاتے ہیں, چیزیں ایسی آ جاتی ہیں, یہ ایک دفعہ میں وہ چیز کیوں نہیں لے کے آتے؟ 2050 تک انہوں نے سیمولیٹرز تیار کیے ہوئے ہیں, پروسیسرز تیار کیے ہوئے ہیں, سافٹ ویئرز تیار کیے ہوئے ہیں, جو باری باری آپ کو فونز کی شکل میں, سافٹ ویئرز کی شکل میں, آپریٹنگ سسٹمز کی شکل میں یہ آپ کو ملیں گے. یہی چیز ٹیکنیک انہوں نے اس میں امپلیمنٹ کی ہے کورونا کے اندر. حدیث میں اس کو دیکھنا پڑے گا کہ حضور نے ہمیں اس میں گائیڈنس کیسے دیا کہ تاریک رات کے فتنے شروع ہونے سے پہلے پہلے نیکیاں کر لو. اور اس کا مطلب ہے دو طرح کی ہم شیطان کے ساتھ ہماری دشمنداری ہے نا, عدو مبین اللہ نے اس کو بولا. تو ایک اوفینسو اپروچ ہے, ایک ہے ڈیفینسو اپروچ. اوفینسو یہ ہے کہ آپ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں تو آپ اٹیک کرتے ہیں. ڈیفینسو یہ ہے کہ آپ گناہوں سے بچتے ہیں اور آپ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے پہلے کر لو, اس کا مطلب ہے اس وقت آپ کی اپروچ اوفینسو ہو سکتی ہے, لیکن اس وقت آپ کی اپروچ ڈیفینسو ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ حدیث اس میں آپ کو بتا رہی ہے کہ صبح کو انسان مومن ہوگا, شام تک کافر ہو جائے گا. یہ نہیں کہ کسی اس نے مال پر اس نے قبضہ کیا, وہ حالات اس طرح کے ہیں کہ سیویرٹی لیول اتنا بڑھ گیا گناہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کافر ہی کر دیا کہ اگر وہ کسی کے مال پہ قبضہ کرتا ہے. اور حدیث بتاتی ہے کہ معمولی سے بکری کے عوض, بچے کے عوض وہ اپنا ایمان کھو دے گا. ایمان چلا گیا تو سب کچھ چلا گیا, کہ آپ کی جتنی کوشش کاوش زندگی میں جو آپ نے کی ہوئی ہے وہ سب زیرو ہو گئی, اور اس کے بعد ہمیشہ کی جہنم ہے. اس کا مطلب سیویئر اکنامک کرائسس آگے کھڑے ہیں. سیویئر اکنامک کرائسس ہیں, موب کی شکل بھی احادیث کے اندر آئی ہے. لوگ پھلانگ کے بھی لوگوں کے گھروں میں کرائم ریٹ بڑھ جائے گا نا, ظاہری بات ہے. کرائم ریٹ بڑھ جائے گا. لا اینڈ آرڈر جب آپ کا ڈسٹرب ہو گیا, جب رٹ ختم ہو اور گئی. یہ ہم نے دیکھنا ہے گلوبلی ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی کہ صرف اسی ایک ملک میں ہونا ہے. یہ گلوبل امپیکٹ کی بات ہو رہی ہے. یہ دیکھیں گلوبلی تو سب سے پہلے تو عرب ہے. عربوں کے پاس اپنی زراعت کم ہے, وہ زیادہ تر دوسرے فوڈ کے اوپر چلتے ہیں. اور اس کو کوڈ بھی ایک حدیث میں عربوں کی تباہی ویل لکل عرب, ٹھیک ہے نا, ہلاکت ہے عربوں کے لیے. تو ادھر سے آغاز ہوتا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ عرب تو بالخصوص ہے, لیکن عجم اس میں بالعموم اس کو ہم سمجھ لیں, یا ہم اپنے آپ کو خود سے اس کیٹیگری میں لا رہے ہیں. لیکن یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ آگے جو ابھی پاکستان کے حالات بھی, معاشی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں, اور کچھ نظر بھی اتنے اچھے حالات آگے نہیں آ رہے ہیں. اور جو یہ ایک IMF کی چکی میں آپ کو ایک پلاننگ کے ساتھ آپ کو پیس دیا گیا ہے, اور اس سے آپ کو غور و فکر کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا. صبح و شام صرف انسان اپنی 2 وقت کی روٹی کے لیے تگ و دو کر رہا ہے. میجورٹی آف دا آبادی پاکستان کی, جو خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ جن کو غور و فکر کرنے کے لیے وقت دے رہا ہے اور صحت دے رکھی ہے. ٹھیک ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 نعمتیں جس کی انسان کو قدر نہیں ہے, الصحہ والفراغ. ٹھیک ہے, تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت ہم جو لوگ غور و فکر کرنے والے ہیں وہ لوگ امت کو یہ پیغام دیں. علماء سے میری اپیل ہے کہ وہ لوگوں کو پیغام دیں کہ آگے دور فتن میں لوگوں کی پلاننگ کیا ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو یہ اپنی ذہن کو ہموار کریں. ایک جو شوق ہے آپ کو, کیونکہ اس وقت یکدم یہ سارے معاملات ہوں گے تو بہت سے لوگ جو دنیا میں کھبے ہوں گے, وہن کی بیماری کا شکار ہوں گے, تو وہ اس شوق کو ایبزارب نہیں کر پائیں گے. یہ بہت زبردست مینٹل شوق ہوگا ان کے لیے جب اینڈ آف ٹائمز کا ایک چیپٹر جب چلنا ہے. تو اس سے پہلے ذہن کو آپ ہموار کر لیں. جیسے دشمن ہمارا ہم پر اٹیک کر رہا ہے 5th جنریشن وارفیئر کے ذریعے, تو ہم اس کا اینٹی ڈوٹ بھی بنائیں کہ ہم نے آنے والے زمانے کے حالات جو حضور ہمیں بتا گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم ان کو پہلے سے جانچنا شروع کر دیں, انالیسس شروع کر دیں. اچھا, یہ انالیسس کرنا یہ صحابہ کا شعار ہے. عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود 2 جید صحابہ ہیں, ایک مفسر قرآن ہے, ایک فقی صحابی ہے. تو دونوں میں اختلاف ہو گیا کہ زمین کے گرد جو دھواں ہے 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک کا خیال تھا کہ یہ ہو چکا ہے, ایک کا خیال تھا کہ یہ ہونا ہے.
تو دونوں نے اپنے اپنے انالیسس پیش کیے. انالیسس وہ پیش کرنا حضور کی حدیث کے تنازع میں یہ صحابہ کا شعار ہے, اور قرآن ہمیں مثال دیتا ہے کہ ایمان اللہ کو صحابہ جیسا چاہیے. اس لیے آج کل کے دور میں اگر کوئی بندہ حضور کی حدیث کے تنازع میں کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ کیلشیم کاربونیٹ کا سپرے اگر کر رہا ہے بل گیٹس دنیا کے ارد گرد, تو یہ وہ دھوئیں والی بات ہے, تو یہ صحابہ کا شعار ہے. اس سے کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی یہ آپ نے یہ کیا کر دیا, آپ کو علم الغیب تو نہیں ہے. یہ صحابہ بھی ایسے ہی پریڈکٹ کرتے تھے حدیث کے تنازع میں. ٹھیک ہے, ہم انالیسس کر رہے ہیں حدیث کے تنازع میں, ہمارا کوئی بھی ذاتی انالیسس نہیں ہے اس کے اندر کہ نہ ہمیں علم الغیب ہے. تو یہ جو آگے تاریک رات کے فتنے, یہ بڑا ایک ڈارک فیز کچھ عرصے کا ہے جس کے اندر آپ کو ابھی سے پریپیئر کرنا ہے اپنے آپ کو. کیا کرنا ہے, زمین پہ چلے جانا ہے, جیسے رضوان بھائی نے بتایا, جانوروں میں چلے جانا ہے. ٹھیک ہے, جیسے حدیث آپ کو بتاتی ہے گھر میں لاک ڈاؤن کر لینا ہے. پھر بھی موب اگر گھر کے اندر آ جاتا ہے تو اس کے اوپر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا, اپنی قربانی دے دینی ہے. یہ بات بڑی عجیب سی اور ویئرڈ سی لگے گی, ویسے تو حکم یہ عام حالات میں اپنے مال کی حفاظت کرو اور اس میں شہادت کا رتبہ ہے, لیکن دور فتن کے اندر چونکہ معاملات اس طرح کے ہو جائیں گے, بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا, تو اس میں حکم یہ ہے کہ آپ نے پھر اپنے اس بھائی کے اوپر, بے شک اس نے کلمہ پڑھا ہے, اس کے ایمان کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے, آپ نے اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا. تو یہ معاملات اگر آپ سمجھیں گے نہیں تو آپ اس کو فیس کیسے کریں گے؟ اگر آپ اس کی علم نہیں لیں گے کہ ان حالات میں آپ کو کرنا کیا ہے, ہاتھ اٹھانا ہے نہیں اٹھانا, اپنے بچوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے. پہلے تو آپ یہ اس سٹیج پہ آ جائیں کہ سمجھ لیں کہ ہم اینڈ آف ٹائمز میں داخل ہو چکے ہیں. اس کے بعد پہلے اپنے آپ کو ایکسیپٹ کر لیں, اس کے بعد اگلی چیز تو بات کی آئے گی نا کہ ہم پہنچ گئے, ہاں اب ہمیں اس سوچنا ہے, پھر لوگ غور بھی کریں گے, لوگ کنسلٹ بھی کریں گے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ راستے دکھائے گا کہ آگے کیا کرنا ہے. کیونکہ اس میں جو بل گیٹس نے جو میں بات کر رہا تھا تاریک رات کے فتنے, ایک اس میں ایک بہت بڑی ایک سوچ یہ ہے. سوچ کیا, یہ پہلے خود ہی لوگ یہ اپنی ایک بات کو پھیلاتے ہیں, پھر اس کی نفی کرتے ہیں تاکہ سپلٹ جو ہے نا لوگوں کی سوچ کو سپلٹ کر دیا جائے, ان کو کنفیوز کر دیا جائے. یہ بھی ان کی پلاننگ کا حصہ ہے کہ 50 طرح کے ڈیفرنٹ وائرسز انہوں نے بنا کر رکھ لیے ہوئے ہیں. آپ اس کو کرونا 1 کہہ لیں, کرونا 2 کہہ لیں, کرونا 3 کہہ لیں, 4 کہہ لیں, جیسے انہوں نے ونڈوز اور یہ آپریٹنگ سسٹمز جیسے بنائے ہیں, اسی پلیٹ فارم اسی پلاننگ کے تحت اس کی مارکیٹنگ ساری بل گیٹس کو دے دی گئی ہے. بل گیٹس نے اس کو مارکیٹ کیا کرونا کو, اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس نے مارکیٹ کیا, جیسے ونڈوز 95 کو مارکیٹ کیا تھا, کھڑکی توڑ پوری دنیا کو بند کر دیا, حرم تک کو بند کر دیا گیا. پہلے ہر چیز کی پلاننگ کی گئی, اس کو بند کیا گیا. 2018 میں ان کا یہ بیان آتا ہے کہ ایک وائرس آ رہا ہے, لوگوں نے کان ادھر سے سنا, ادھر سے نکال دیا. جب 19 میں وائرس آ گیا, 20 میں عام ہو گیا, تو کہا کہ دیکھو سنو بل گیٹس کیا کہہ رہا ہے. اس نے کہا جی ایک اور ویو آ رہی ہے اس کی, پھر وہ ویو آ جاتی ہے, پھر لوگ اور سنو وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ جنوری میں کہتا ہے جی اب یہ 10 ٹائمز فاسٹر ہو کے آ رہا ہے, مارچ میں وہ 10 ٹائمز فاسٹر ہو کے آ جاتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں سنو وہ کیا کہہ رہا ہے. تو ناؤ دا مارکیٹنگ پلاننگ از ورکنگ. اب مارکیٹ ساری بل گیٹس کے ہاتھ میں. اس نے یہ بھی کہا ہے نا کہ یہ دنیا اب کبھی نارمل نہیں ہوگی, یہ دنیا کبھی نارمل نہیں ہوگی. تو حضور کیا فرما رہے ہیں, تاریک رات کے فتنے. اب شروعات اس کی کہاں سے ہوئی؟ فتنہ دہیمہ سے, انویزیبل, اور آگے لسٹ آف انویزیبل فتناز جو کہ دجالی کفتوں کا وہ پلان ہے. اور یہ کیوں کر رہے ہیں یہ آپ نے دیکھنا ہے. اور لیکن اس سے کیا حالات پیدا ہوں گے یہ ہم نے حدیث ہمیں بتاتی ہے. اس کی تیاری کیا کرنی ہے؟ جب پہلے ہمارا ذہن اس پہ ہموار ہو جائے گا, اس کو ایکسیپٹ کر لے گا کہ ہاں ہم اس دور میں داخل ہو گئے ہیں, پھر یہ اگلا سوال ہے ہاں اب ہم نے کرنا کیا ہے. اب اس کے لیے بچاؤ کی کیا تدابیر ہیں, اوفینسو اپروچ کہاں پہ ہے, ڈیفینسو اپروچ کہاں پہ, یہ چیزیں ہم نے سیکھنی ہے. تو ہمارے ساتھ ہر ایپیسوڈ میں آپ لوگ رہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری اس کوشش کاوش کو آپ نیکسٹ لوگوں تک, اگلے لوگوں تک اس کو پہنچائیں گے, اور صدقہ جاریہ میں ہمارا ساتھ دیں گے. اب اس میں مزید اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں, ہمارا ایپیسوڈ کافی لمبا ہو رہا ہے. بس ہم اجازت چاہتے ہیں آپ سے, ویڈیو لمبی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. باقی اگلے پوائنٹس آپ کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ضرور ڈسکس کریں گے. اس پہ ہمیں اپنا فیڈ بیک دے دیجیے گا, اور اس ہماری اس کوشش کو کاوش کو ایز اے صدقہ جاریہ آگے لوگوں تک پہنچائیں, اور اس میں دین کے مددگار بنیں. جیسا کہ اس حدیث میں ہم نے دیکھا کہ حضور نے اس کو دین کہا ہے, جیسے کہ جبرائیل آئے اور سکھا کر چلے گئے. حضور نے کہا یہ آپ کو دین سکھانے آئے تھے. اس میں قرب قیامت کی بات کی گئی, جس میں بلڈنگز کی بات کی گئی, جس کے اندر ایک لانڈی کے اپنے ایک آقا کو جننے کی بات کی گئی. تو وہ قرب قیامت ہی کی بات ہے. تو اس کو دین کا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آپ اس مشن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن، ہمارا جو مشن ہے، حضور کا مشن، یہ ہم سب کا امت کا ایک ہی مشن ہے، کیونکہ ختم نبوت کا ہم نے اقرار کیا ہے، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو جو ان کو جو مشن ہے، ہم اس مشن کو ہم آگے بڑھائیں. اس میں آپ اس طرح اس دین کے دست و بازو بنیں اور ہماری اس کوشش اور کاوش کے لیے ہماری کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور اس کو آگے آپ فارورڈ کریں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.